کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے، حکمت والا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، اور کفر کی تقویت کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ ایک مسجد تھی جو مدینہ کے نواح میں تعمیر کی تھی منافقین نے اپنی سرگرمیوں کے لیے، اور اس میں بھی ایک شخص کا نام آتا ہے ابو عامر راہب خزرجی۔ یہ ایک انصاری تھا، پہلے عیسائی ہو گیا تھا، راہب بن گیا، تو بڑی اس کی پذیرائی ہوتی تھی، بڑی مذہبی روحانی شخصیت وہ سمجھا جاتا تھا مدینے میں، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ظاہر ہے اس کی حیثیت لوگوں کی نگاہوں میں ختم ہو گئی، اب تو خورشید ہدایت طلوع ہو گیا ہے، اب اس کی طرف کون دیکھتا۔ چنانچہ اس کے دل میں پھر بڑی مخالفت اور بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ بڑا ایکٹیو ہو گیا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں، کبھی دوڑ رہا ہے، مکے جا رہا ہے، مشرکین کو اکسا رہا ہے، کبھی یہود کے وہ جو 3 قبیلے تھے ان سے رابطے کر رہا ہے اور سازش کے جال بن رہا ہے۔ اس کی بڑی پذیرائی وہ سلطنت روم میں بھی تھی، وہاں بھی آنا جانا تھا، تو بڑا صاحب حیثیت شخص تھا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے منافقین سے یہ کہا کہ تم مسجد کے نام پر ایک جگہ بنا لو، تو میرا کبھی کبھی یہاں آنا ہوتا ہے تو تم سے ملاقات، اور جو ہم نے آپس میں کوئی جو بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مدینہ کے نواح میں مسجد کے نام سے ایک جگہ تعمیر کی منافقین نے۔ اب ظاہر بات ہے ایک مسجد کا اپنا تقدس ہے، آج کل بھی لوگ بعض اوقات صرف جگہ قبضہ کرنے کے لیے مسجد بنا لیتے ہیں کہ اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ یہ اصل میں مسجد نہیں ہے، یہ تو سازشوں کا اڈا ہے۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے وہ مسجد کے جو اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے ہے، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور کفر کی تقویت کے لیے ہے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے، وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کو اڈا فراہم کرنے کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کر رہا ہے بہت پہلے سے، جب سے مدینہ تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص جو تھا ابو عامر، وہ حضور کے خلاف بہت ایکٹیو تھا، اب اس کو اڈا فراہم کیا جا رہا ہے سب میں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اگر آپ نے پوچھا ان سے تو یہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہمارا ارادہ تو نیک ہے، ہم نے تو بالکل خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ہی مسجد تعمیر کی ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ اس مسجد میں ہرگز مت تشریف لے جائیے۔ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد منافقین کا پروگرام تھا کہ برکت کے لیے حضور کو بھی بلایا جائے گا اس مسجد میں، ان کی اپنی پلاننگ تھی، لیکن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، لہذا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں مت کھڑے ہوں، مت تشریف لے جائیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہو، وہ اس کی مستحق ہے پہلے دن سے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں، اس میں تشریف لے جائیں۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ اصل میں وہ ہے مسجد قباء کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس کے قریب ہی انہوں نے اپنا یہ اڈا بنایا تھا۔ اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، اور اول دن سے وہ اس کی مستحق ہے کہ آپ وہاں جائیے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پاکیزگی اور نفاست پسند ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، یہ ان کی تعریف ہے، مدح ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بھلا وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر، اللہ کی خشیت پر، اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی پر اس نے مسجد کی اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو، خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو ایک کھائی کے ایسے کنارے پر کہ جو گرنے کو ہے، جیسے جو ہوتی ہے کوئی ہینگنگ راک ہو، بالکل آگے کو جھکی ہوئی، اور اس کے کنارے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بلڈنگ تعمیر کرے تو وہ بس کسی بھی وقت گرے گی۔
تو ایک یہ لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے اپنی عمارتوں کو بنا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی معنویت ایسے ہے جیسے ایک ہینگنگ ایج ہوتا ہے کسی چٹان کا، اس کے کنارے کے اوپر کھائی کے ہیں دہانے کے اوپر کوئی شخص اپنی عمارت تعمیر کرے، فنہارا بھی فی نار جہنم، اور اس سمیت جو ہے وہ بیٹھ جائے وہ جو عمارت ہے اور جا کر گرے جہنم کی آگ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے تعمیر کی ہے یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی اور شک کی جڑ بنی رہے گی، اس کی وجہ سے بے یقینی اور شک اور نفاق ہمیشہ اب ان کے دلوں میں راسخ ہی رہے گا۔ الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ اصل میں بالکل وہ انداز ہے کہ جیسے سرطان گرپ کرتا ہے انسان کے کسی بھی جسم کے حصے میں، جب وہ اپنا تسلط جماتا ہے آکٹوپس کی طرح، تو اس کو نکالنے کے لیے پھر اس جگہ کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تبھی وہ نکلے گا۔ تو اسی طریقے سے نفاق کا مرض بھی سرطان کی طرح ہے، یہ دل پر اس طریقے سے حاوی ہو چکا ہے کہ یہ نہیں نکالا جا سکتا سوائے اس کے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بڑی عظیم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی جنت کے عوض۔ اہل ایمان سے اللہ کا سودا ہو چکا ہے۔ اسلام لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ یہ جان یہ مال تیرے لیے تیرے دین کے لیے حاضر ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پھر جنت تمہارے لیے ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے جو ہر مسلمان سے گویا کہ اللہ کا عہد ہو چکا ہے، یہ بیع و شراء ہو چکی ہے، خرید و فروخت ہو چکا ہے، ہم اس کا ادراک کریں یا نہ کریں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو۔ اب یہ سب اللہ کی امانت ہیں، اس کے لیے اس کے دین کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور اگر اس امانت کو تم صحیح طور پر استعمال کرو، اس میں بددیانتی اور خیانت نہ کرو، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وہ جنتوں کا، جس کی نعمت کے بارے میں جو ہے وہ اب تمہارے حاشیہ خیال میں وہ نعمتیں نہیں آ سکتی جو اللہ نے تیار کی ہیں، اور وہ ابدی زندگی ہے۔ تو یہ سودا ہو چکا ہے، اللہ خرید چکا ہے ایمان سے۔ لہٰذا اب کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی وہ اب سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو اگر جنگ کا مرحلہ آیا تو وہ اس میں بھی پیش ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہے ہیں، داد شجاعت دے رہے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، دشمن کی گردنیں اڑاتے بھی ہیں، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، مرتبہ شہادت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے ہے بڑا پختہ وعدہ۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے اس کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بڑا پختہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کے ذمے ہے، تمام آسمانی کتابوں میں ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر نقد کی طرف رجحان ہے۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ فوری آرام، فوری سہولتیں جو ہیں وہ زیادہ نگاہوں میں رہتی ہیں، جو سودا ہے ادھار کا اس پر دل نہیں ٹھکتا۔ اب معلوم نہیں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ تو یہ جو وسوسہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہاں سب کچھ لگا دیں اللہ کے لیے، جو بھی ہمیں وقت ملا دنیا میں اس سے عیش کمانے کی بجائے، اور اپنے آپ پر پابندیاں لگائیں اور اللہ کے لیے اپنے جان و مال حاضر رکھیں، پتہ نہیں وہاں پر وہ کچھ ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا۔ اگر کوئی وسوسہ ہے تو اس کو ذہن سے نکال دو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے، بہت بڑی ڈیل ہے۔ اس عارضی زندگی کے لیے، محدود، عارضی، ناپائیدار، اور جو بہت سی لیمیٹیشنز کے ساتھ ہے، اس زندگی کے عوض اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اسی کو اللہ